خواتین و حضرات السلام علیکم. مجھ سے کئی لوگ یہ سوال کرتے آئے ہیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا وزیر اعظم، ابھی تو معاملہ چل رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے، کب تک چلے گا، لیکن اگلا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے؟ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. اس میں بہت سارے رموز ہیں، بہت سارے اینگلز ہیں. آج ہم اس پہ بات کریں گے. جو 3-4 لوگ جن کو لے کے میں ڈسکس کروں گی، جو ابھی سامنے ہیں. کل کو کوئی ایک دم سے کہیں کوزے میں سے برآمد ہو جائے تو میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر جو لوگ ابھی عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز صاحب، مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری. یہ نام ہمیں فور فرنٹ پہ اس وقت نظر آتے ہیں. تو آج کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پروگرام کریں گے. لیکن خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی جانب جائیں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ دینا مت بھولیے. عمران خان صاحب جس طاقت سے آئے تھے، ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ سے لے کے تمام سٹیک ہولڈرز اور مکمل طور پہ لوگوں کا اعتماد اور سپورٹ تھی. لیکن انہوں نے پے در پے غلطیاں کرنی شروع کریں، اور بہت سارا غلطیوں کا تعلق اور اس کی جڑ بشرا بی بی سے جا ملتی ہے، جنہوں نے اپنے عملات کے ذریعے عمران خان صاحب کو بتانا شروع کیا کہ یہ کام آپ کے لیے غلط ہے، یہ نہ کریں. تو جہاں پہ لاجک ہٹ جاتی ہے اور اس قسم کے معاملے ٹیک اوور کر لیتے ہیں، تو مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے انسان اور کس طرح اس قسم کی باتوں میں اتنا زیادہ آ کے انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں عقل اپنی ٹھیکے پہ دے دی. آئی کانٹ انڈرسٹینڈ. پھر 9 مئی 26 نومبر کا واقعہ ہوا، مختلف دھمکیاں، اور آئرونیکلی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کا کیس ان پہ ثابت ہوتا ہے اور ان کی بیگم پہ ثابت ہوتا ہے. تو وہ جو ایک نیریٹو پہ آئے تھے کہ یہ سب چور اور ڈاکو ہیں، تو وہ تو خود ہی چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہو گئے. اب کل کو ان کی حکومت آئے اور پھر یہ اگر فیصلہ نلیفائی ہو جاتا ہے تو اس پہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میں ابھی کے حقائق کے اوپر بات کر رہی ہوں، جو بات میں نے پہلے بھی کر دی. مجھے یہ باہر نکلتے بھی نہیں جیل سے نظر آ رہے. ویسے یہ 70+ ہو چکے ہیں، 14 سال کی جیل تو لگ چکی. تو ایک وقت ہوتا ہے انسان. ویسے تو ٹرمپ بھی ہیں، بڑی لیٹ ایج میں آئے، لیکن اس ایج پہ بدلنا خود کو، اور ان کی جو لڑائی والی پالیٹکس ہے وہ تو ویسے ہی فیل ہو چکی ہے. تو بڑا دقت کی بات نظر آتی ہے کہ سامنے آئیں گے دوبارہ. اگر پی ٹی آئی سامنے آتی بھی ہے تو وہ کم از کم ان کی سربراہی میں نہیں آئی. نواز شریف جب آئے تو ان کا خیال تھا کہ وہ تو اگلے پھر دوبارہ مطلب جتنی بھی دفعہ بن چکے ہیں پھر بنیں گے وزیر اعظم. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے نادرا کی ٹیم تو وہاں جو ویریفیکیشنز کے لیے ایئرپورٹ چلی گئی تھی، جیسے کسی بادشاہ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. لیکن جب وہ تشریف لائے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی اس قسم کی سپورٹ فار اے پرائم منسٹر نہیں ہے جو ان کو امپریشن دیا گیا تھا. نواز شریف کو کرنا پڑا ایز پرائم منسٹر کہ میری طرف سے یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے وغیرہ. اس کے علاوہ ایک بات جو بالکل جائز بات ہے وہ یہ کہ جو ان کا جائیدادوں کا معاملہ ہے وہ ابھی تک ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور وہ کہانی کیا تھی، تھوڑا سا میں اس کا تذکرہ ضرور کرنا. 2000 کے شروع کے سالوں میں ریمنڈ بیکر نے ایک کتاب لکھی تھی، کیپٹلزم اینڈ آرچائلز ہیلز، ڈرٹی منی اینڈ ہاؤ ٹو رینیو دا فری مارکیٹ سسٹم. یہ بڑی مشہور ہوئی. اس میں جو انہوں نے لکھا کوٹ ان کوٹ میں بتا رہی ہوں. آف شور کمپنیز ہیو بین لنکڈ ٹو شریف، 3 in British Virgin Islands by names of Nescol Nielsen and Shamrock 68, and another in Channel Islands known as Chandron Jersey Private Limited. Some of these entities allegedly were used to facilitate purchase of 4 rather grand flats on Park Lane in London
at various times occupied by Sharif family members, unquote. इसके अलावा ICJ की रिपोर्ट में कहा गया, quote unquote, 3 children of PM Nawaz Sharif, Maryam, Hassan and Hussein, were owners or had the right to authorize transactions for several companies, unquote. जो लिखा गया इसके अलावा इसी रिपोर्ट में वो ये था कि नाइल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड 1993 और 94 में और नेस्को लिमिटेड में जो रजिस्टर हुई उसके मालिक के तौर पे तब मरियम नवाज शरीफ का। एक बात तय है कि मैं मरियम नवाज की बेइंतहा इज़्ज़त करती हूँ और उसकी एक वजह है। जब उनके बाप को सज़ाएं हुई, इनको हुई, जिस तरीक़े से ये बाप के साथ खड़ी हुई, जब सारी क़यादत PMLN की, जिसको कहते हैं ना बैठ जाना डर के, ये बिल्कुल नहीं डरी। इन्होंने बड़े एग्रेसिव अंदाज में और फ्रंट फुट पे आकर इन्होंने गेम खेली। गेम, क्योंकि पॉलिटिक्स एक गेम है, मैं किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ। और एक वक्त आया कि दोबारा ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी हो गए। ये अपने वालिद के साथ बेहतरीन बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में भी बैठती थी, तमाम फ़ैसलों को होता हुआ देखती थी। ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब तो वालिद हैं, वो मरियम साहिबा को ग्रूम कर रहे थे क्योंकि उनके बेटों को तो सियासत में दिलचस्पी नहीं थी। एक वक्त था कि हमज़ा शरीफ ज़रा तेज़ी से ऊपर आए, मगर फिर वो इस पोजीशन से के लिए जो वो एस्पायर कर रहे थे उससे फेड आउट हो गए। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब आए तो मरियम नवाज़ एज़ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब आई और मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा बड़ा ग्राउंड है एक ट्रेनिंग का उनके लिए, अगर वो PM के तौर पे आना चाहें। एक्सेप्ट मुझे इसमें 2 ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि ये ट्रांजिशन फ्रॉम CMशिप टू PMशिप में बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर। नंबर 1 तो ये है कि चूँकि इन लोगों ने PTI को हटने के बाद ड्राइविंग सीट में बैठने की पेशकश को कबूल कर लिया, तो लोगों के दिलों में इनकी इज़्ज़त या मोहब्बत बिल्कुल नहीं रही। ये वो लोग भी समझते हैं, क्योंकि जो भी है आज भी मेजॉरिटी के लोगों की फीलिंग्स PTI के साथ तो हैं, और ये तल्ख सही कुछ लोगों के लिए, मगर हकीकत है। दूसरी चीज़, जब से मरियम नवाज़ साहिबा आई हैं और मैं उनको बड़ा क्लोज़ली देखती भी रही हूँ, वो क्या स्कीम्स कर रही हैं, क्या कर रही हैं, मुझे ये लगा कि जिस तरह उनके वालिद और चचा की सोच है पुराने वक्तों वाली। देखिए अब डिमांड्स बदल गई हैं, लोगों के मसाइल बदले नहीं हैं बल्कि और पेचीदा हो गए और नए मसाइल शामिल हो गए जो पहले नहीं होते थे। तो उनकी मैंने कोई स्ट्रैटेजी अभी तक ऐसी नहीं देखी कि जिसको मैं ये कहूँ कि इसमें इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग को इस्तेमाल किया हो, वो मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन ये भी है कि वो अपनी जो उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को बहुत टोन डाउन कर दिया, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हो गई। और हो सकता है कि क्योंकि अगर हम PPP और PMLN को साथ रखें तो PPP की सिंध में और छोटी पॉकेट्स में तो सपोर्ट है, मगर PMLN की उनसे एज अ पार्टी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कल को हम नवाज़ शरीफ साहिबा को एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखें। मुमकिन है, इसको मैं मुकम्मल तौर पे रूल आउट नहीं करूँगी। अब हम आते हैं उनकी तरफ, बिलावल भुट्टो की जानिब।
ان کا سیاسی کیریئر ابھی شروع ہوا ہے. اگر یہ اپنے پتے سمجھداری سے کھیلیں تو ان کے پاس 20 سے 30 سال کہیں نہیں جاتے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ یہ غلطیاں افورڈ نہیں کرتے جو ان سے پہلے لوگ کرتے آئے. عمران صاحب، نواز شریف صاحب اور دوسرے لوگ. جب ان کو فورن منسٹر بنایا گیا تو اپریل 2022 سے اگست 2023 تک یہ فورن منسٹر رہے، اور جس طریقے سے انہوں نے فورن منسٹری سنبھالی تھی، لیٹ می ٹیل یو، میں بڑی حیران تھی پلیزنٹلی. اور چونکہ جب واجد شمس الحسن صاحب حیات تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بڑی حد تک فورن میٹرز کو سمجھانے میں اور اس معاملے میں گرومنگ جو بلاول صاحب کی ہوئی وہ ان کے ہاتھوں ہوئی تھی، جو مجھے انہوں نے مرحوم واجد صاحب نے بتایا تھا. تو جب میں بلاول کی ان سے بات کرتی تھی اور کہتی تھی یار یہ کام بڑا اچھا ہوا واجد صاحب، اس نے بڑے اچھے سے ہینڈل کیا، تو بڑے خوش ہوتے تھے اگر میں جب تعریف کرتی تھی. اب ان کی منسٹری کا، جس کو اگر آپ ہال مارک کہیں کہ کیا چیزیں اٹھ کر سامنے آتی ہیں، ایک تو جو انٹرنیشنل ریلیشن شپس ہے نا، وہ بڑا ایک آرٹ ہے اس کو نیویگیٹ کرنا. میں اس سے بات کر رہی ہوں، اس کی اس سے لڑائی ہے، میں کس طرح کروں کہ اس سے بھی ملوں، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤں پاکستان کے لیے، اور دونوں مجھ سے ناراض بھی نہ ہوں. تو اس کو نیویگیٹ انہوں نے اپنی عمر کی سے زیادہ میچورٹی سے کیا. اس کے علاوہ مختلف فورمز پہ انہوں نے بہترین طریقے سے پاکستان کو پروموٹ کیا، اور گلوبل سٹیج پہ جس طرح وہ لے کر آئے ہیں پاکستان کو، وہ بڑا کمال تھا بڑے کم وقت میں. اور پہلی اپنی اسائنمنٹ فارمل ایک، تو یہ ایک بہت اچھی اور قابل تحسین بات تھی. اور ریجنل لیول پہ جو ان کی خواہش تھی کہ ممالک کو انگیج کیا جائے، تو وہ انہوں نے بڑے ایفیکٹولی کیا، خصوصاً افغانستان، ایران اور انڈیا کو لے کر. اور جو کنفلکٹس تھیں اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہے، خصوصاً جب وہ سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا کے ساتھ ان کا اتنا اچھا تعلق بنا اور کنونسنگ تھے کہ ان کی پریزنٹیشنز اور جو انہوں نے جس طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، ان باتوں کو لے کر یہ ممالک بہت سارا انویسٹمنٹ ان کی وجہ سے بھی پاکستان میں آیا ہے. تو مجھے بلاول میں اس لیے بہت پوٹینشیل بھی نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ وہ غلطیاں وہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں جو دوسرے رہنما کرتے رہے ہیں. اگر انہوں نے کی تو پھر ان کا کریئر پراپر طریقے سے ٹیک آف کرنے سے پہلے ختم ہو جائے گا. اسی لیے آصف علی زرداری نے بڑا سمجھداری کا ثبوت دیا کہ انہوں نے اس حکومت میں نہ خود کوئی پوزیشن لی، نہ پی پی کے کسی فرد کو لینے دی، نہ بیٹے کو لینے دی. کیونکہ اس وقت جو کیفیات ہیں لوگوں کے اندر وہ بڑے تیز، اور جس کو کہتے ہیں نا نبض پہ ان کی انگلی ہونا، وہ ہے زرداری صاحب کی. اس میں تو ہم کوئی شک نہیں کرتے، ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں کرے گا. ان کو پتا تھا اگر اس حکومت میں آپ پوزیشن کے ساتھ شامل ہو گئے تو آگے بلاول کے فیوچر کیریئر کو بہت دھکا لگ سکتا ہے. وہ انہوں نے نہیں کیا. بلاول جیسے نوجوان کو میرے خیال میں جو ایک بڑی پازیٹیو اہلیت انہوں نے دکھائی ہے ایز فورن منسٹر، اگر آگے کبھی ان کو موقع ملا، جو میرے خیال میں ان کا وقت بھی آئے گا، تو یہ ایک پاکستان کے لیے اچھی چوائس ثابت ہو سکتے ہیں. خواتین و حضرات، اگلے پروگرام تک خدا حافظ.